अस्सलाम वालेकुम। कोरोना के ऊपर साजिशी थ्योरियों के ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं और मैं ये अर्ज कर चुका हूं कि ये वक्त नहीं है कि इस चीज़ के ऊपर वक्त ज़ाया किया जाए कि ये किसकी साजिश है, बल्कि इससे अपने आप को बचाना चाहिए। एक और बड़ी दिलचस्प बात मेरी नज़र से गुजरी कि कोरोना के पीछे बिल गेट को कहा गया कि बिल गेट जो है वो इस कोरोना के पीछे है, और मुझे हैरत हुई कि हम किस तरह बगैर सोचे समझे इल्ज़ाम लगा देते हैं। बिल गेट वो शख्स है जिसने 2015 में एक तकरीर की थी, और 2015 में जब एबोला वायरस आया था तो उसको सामने रखते हुए उसने एक टॉक दी थी, इंग्लिश में है, और वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं इस वीडियो के साथ ही। और आप देखिए कि बिल गेट 2015 में क्या कह रहा था और 2015 में बिल गेट ने क्या बात कही थी और किस तरफ मुतवज्जे करवाया था। आप ये वीडियो सुने, ये इंग्लिश में है, और इसके आखिर में मैं इसका मुख्तसर जो एक खुलासा है वो आपके सामने पेश कर दूंगा। Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. Now, part of the reason for this is that we have invested a huge amount in nuclear deterrence. But we've actually invested very little in a system to stop an epidemic. We're not ready for the next epidemic. You can have a virus where people feel well enough while they're infectious that they get on a plane or they go to a market. The source of the virus could be a natural epidemic like Ebola, or it could be bioterrorism. And so there are things that would literally make things 1,000 times worse. In fact, let's look at a model of a virus spread through the air like the Spanish flu back in 1918. So here's what would happen. It would spread throughout the world very, very quickly. And you can see there's over 30 million people die from that epidemic. So this is a serious problem. We should be concerned. But in fact, we can build a really good response system. We have the benefits of all the science and technology that we talk about here. We've got cell phones to get information from the public and get information out to them. We have satellite maps where we can see where people are and where they're moving. We have advances in biology that should dramatically change the turnaround time to look at a pathogen and be able to make drugs and vaccines that fit for that pathogen. So we can have tools, but those tools need to be put into an overall global health system, and we need preparedness. The best lessons, I think, on how to get prepared are, again, what we do for war. For soldiers, we have full-time waiting to go. We have reserves that can scale us up to large numbers. NATO has a mobile unit that can deploy very rapidly. NATO does a lot of war games to check, are people well-trained? Do they understand about fuel and logistics and the same radio frequencies? So they are absolutely ready to go. So those are the kinds of things we need to deal with an epidemic. What are the key pieces? First is we need strong health systems in poor countries. That's where mothers can give birth safely, kids can get all their vaccines, but also where we'll see the outbreak very early on. We need a medical reserve corps. Lots of people who've got the training and background who are ready to go with the expertise. And then we need to pair those medical people with the military, taking advantage of the military's ability to move fast, do logistics, and secure areas. We need to do simulations, germ games, not war games, so that we see where the holes are. The last time a germ game was done in the United States was back in 2001, and it didn't go so well. So far, the score is germs 1, people 0. Finally, we need lots of advanced R&D in areas of vaccines and diagnostics. There are some big breakthroughs, like the adeno-associated virus, that could work very, very quickly. Now, I don't have an exact budget for what this would cost, but I'm quite sure it's very modest compared to the potential harm. The World Bank estimates that if we have a worldwide flu epidemic, global wealth will go down by over $3 trillion. And we'd have millions and millions of deaths.
These investments offer significant benefits beyond just being ready for the epidemic. The primary health care, the R&D, those things would reduce global health equity and make the world more just as well as more safe. So I think this should absolutely be a priority. There's no need to panic. We don't have to hoard cans of spaghetti or go down into the basement. But we need to get going because time is not on our side. In fact, if there's one positive thing that can come out of the Ebola epidemic, it's that it can serve as an early warning, a wake-up call to get ready. If we start now, we can be ready for the next epidemic. Thank you. تو بل گیٹ نے اس ویڈیو میں یہ کہا ہے کہ اس وقت اگلا جو ہمارے اوپر حملہ ہوگا وہ حملہ ہمیں کسی نیوکلیئر پاور سے ہمیں خطرہ نہیں ہے, کسی عالمی جنگ سے ہمیں خطرہ نہیں ہے, چونکہ اس کے لیے ہم تیار ہیں. اس نے کہا کہ اس کے لیے ہم نے بہت ریسرچ کر لی ہے, ہماری جنگیں مشقیں ہو رہی ہیں, ہمارے پاس ہر طرح کے آلات ہیں, ہمارے پاس ہر طرح کے ہتھیار ہیں, لیکن اگر کوئی خطرہ انسانیت کو ہے تو وہ خطرہ ایک ایسی وبا سے ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے, اور وہ کسی وائرل اٹیک کا ہے, کسی پینڈیمک کا ہے, اور وہ پینڈیمک اگر پھیلے گی تو اس سے ملینز کے تعداد میں اموات ہوں گی. اور اس نے مثال دی کہ کس طریقے سے جو اسپینش فلو ہے جو 1918 میں پھیلا تھا, اور کس طریقے سے ملینز کی تعداد میں لوگوں نے اس وائرس کے ذریعے لوگ ہلاک ہوئے تھے. لہذا بل گیٹ بیچارہ تو وہ ہے جو 2015 میں یہ کہہ رہا ہے کہ خدا کے لیے سوچیں کہ ہمیں آئندہ خطرہ کس چیز سے ہے اور کس چیز سے پوری انسانیت کو خطرہ ہو سکتا ہے, اور ہمیں چاہیے کہ اس کے اوپر ریسرچ کریں, ہمیں چاہیے کہ اس کے تدارک کے لیے اقدامات کریں, اس کے اوپر تحقیق کریں. تو وہ تو 2015 میں ہی ایک طرح کا انتباہ کر رہا ہے, لوگوں کو وارننگ دے رہا ہے پوری دنیا کو اور دنیا کی طاقتوں کو اور دنیا کی حکومتوں کو کہ اس یہ وائرس آتے ہیں اور جو وائرس کے اٹیک ہوتے ہیں یہی حقیقی خطرہ ہے انسانیت کے لیے. چونکہ ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں تو ہمیں اس کے لیے تیار ہونا چاہیے اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. تو اس بل گیٹ کے اوپر یہ الزام لگا دینا کہ وہ اس کرونا وائرس کے پیچھے سازش کا اصل کردار ہے اور اس کے پیسے کے ذریعے یہ وائرس تیار ہوا ہے جو چائنا تک پہنچایا گیا ہے چائنا کی معاشی طاقت کو ختم کرنے کے لیے, تو یہ ایک عجیب سی بات ہے. اور یہ سوال بھی بڑا عجیب ہے کہ چائنا نے تو ریکور کر لیا ہے ایک ماہ, یعنی کہ اب مارچ کے اندر چائنا نے تو اس کے خلاف لاک ڈاؤن کر کے, چونکہ وہاں تو ان کا ایک نظام اس طرح کا ہے کہ جو حکومت فیصلہ کرتی ہے اس کے اوپر عوام کو عمل درآمد کرنا پڑتا ہے, اس کے اوپر کوئی چوں چرا نہیں کر سکتا, اس کے اوپر کوئی بحث نہیں کر سکتا, اس کے اوپر کوئی تنقید نہیں کر سکتا. ان کے ایکشن کو ڈریکولن ایکشن کہا گیا ہے, لیکن انہوں نے تو اس کو کنٹرول کر لیا ہے. وہاں تو ہلاکتیں نہیں ہو رہی, وہاں نئے کیسز سامنے نہیں آ رہے. تو یہ کیسی سازش تھی کہ جو چائنا کی معاشی طاقت کو ختم کرنے کے لیے بنائی گئی, لیکن اس نے امریکہ کی معاشی طاقت کے اوپر حملہ کر دیا, اس نے برطانیہ کی معاشی طاقت کے اوپر حملہ کر دیا, اس نے فرانس کی معاشی طاقت کے اوپر حملہ کر دیا. اور جن کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ جو اس سازش کا بنانے والے ہیں ان کی اپنی معیشت اس سے تباہی کا شکار ہو گئی. اور تاریخ میں اتنی تباہ کن معاشی صورتحال امریکہ, برطانیہ, فرانس اور دنیا کی طاقتوں کی نہیں ہوئی جو اس کرونا وائرس کی وجہ سے ہو رہی ہے. لہذا سازشی تھیوری سے ایک دفعہ پھر میں آپ سے کہتا ہوں نکلیں اور اس کو ایک حقیقت کے طور پہ تسلیم کریں. یہ ایک وبا ہے جو پھیل رہی ہے, جو ہلاکت انگیز ہے. اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے, اپنے ہم وطنوں کو بچانا چاہیے, اور اس کے لیے ہمیں وہ تمام حفاظتی تدابیر اختیار کرنی چاہیے جن کے اختیار کرنے کا ہمیں کہا جا رہا ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.